مسلمان صرف وہی ہے، مومن صرف وہی ہے جو عاشق رسول ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ مشہور روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت نہ کرے۔ یعنی صرف محبت رسمی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایسی محبت کہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک دل کے اندر محبت رسول پیدا نہ ہو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کے لیے شرط اول ہے محبت رسول، بلکہ ایمان کے لیے عبادت بھی بعد میں ہے۔ پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، احترام، اکرام اور اجلال شرط ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور تعظیم اور توقیر کرو جس کے ہاتھ پر تم نے کلمہ پڑھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تعظیم اور توقیر رسالت کے بعد پھر کہا جاتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ رب العزت کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ صبح و شام۔ تو ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے، اور کتنی؟ سب سے زیادہ، حتیٰ کہ ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں جان۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے دوسری روایت میں کہ جب تک جان سے زیادہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے نبی کی محبت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک پھر تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ روایت پھر سے یہاں کے اندر موجود ہے کہ سیدنا مسلم شریف کے اندر ہے کہ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے کہ جان سے زیادہ محبت کی جائے۔ فاروق اعظم نے کہا واللہ رب کعبہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی کہ ایمان کی تکمیل کے لیے آپ غور فرمائیں، مسلمانوں میں سب سے پہلے درجے کا جو مسلمان ہے، آپ توجہ کریں اس پر خاص، اول درجے کا جو سب سے پہلے نمبر کا مسلمان ہے وہ طبقہ صحابہ کا۔ اس سے افضل ترین طبقہ روئے زمین پر مسلمانوں میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ اصحاب رسول کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے بھی اگر یہ بات کہی کہ اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اور صحابہ میں بھی وہ صحابی بھی ایک جیسے نہیں ہے، صحابہ میں بھی درجات ہیں۔ صحابہ میں ایک صحابی ایسا ہے جس کو مراد رسول کہتے ہیں۔ اگر آپ اس پر توجہ کریں، اگر علم والے مجمع میں موجود ہیں تو ان کی توجہ چاہتا ہوں، وہ رسول جو کائنات کی مراد ہے، اس مراد کائنات کی مراد کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں۔ اگر مراد رسول جس صحابی کو کہا جا رہا ہے، رسول اللہ نے جس کو مانگ کر لیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اللہ سے مانگا ہو، طلب کیا ہو، مراد مصطفیٰ ہو، عرض کیا مولا عمرو ابن ہشام اور عمر ابن خطاب دونوں میں تجھے جو سب سے زیادہ پیارا، چہیتا اور عزیز ہو، مولا تو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے یہ دعا حضرت عمر ابن خطاب کے حق میں قبول فرمائی، اور فاروق اعظم نے اسلام قبول فرمایا۔ وہ عمر جو مانگ کر لیے گئے ہو، مراد رسول ہو، جس نے 40 کا عدد مکمل کیا تو قرآن کی آیت آ گئی اے محبوب آپ کو اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہے۔ یعنی فاروق اعظم اسلام میں آئے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کافی ہے، اور یہ جتنے مومنین اب تک
تک ایمان لائے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی اب عمر کے آنے کے بعد اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں باقی بچی, اسلام کو کسی کی ضرورت باقی نہیں بچی. اللہ عمر آ گئے, اللہ فرماتا ہے یہ سب تمہارے لیے کافی ہے. لیکن اس عمر ابن خطاب کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا, ابھی ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کے علاوہ آپ سے پیار کرتا ہوں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لا واللہ, اگر کوئی شخص جان سے زیادہ جب تک رسول اللہ سے پیار نہ کرے, محبت نہ کرے, وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. پھر ان کی تربیت, ظاہر سی بات ہے وہاں تو تربیت کے لیے گھنٹوں نہیں چاہیے, مہینوں نہیں چاہیے, ہفتوں نہیں چاہیے, منٹ بھی نہیں چاہیے. ادھر نگاہ اٹھی اور دل کی دنیا بدل گئی. اور پھر جب معراج کو پہنچا عشق کا جبریل, تو پھر بلکہ عشق کا جبریل جب سدرہ پر پہنچا تو پھر ایمان مکمل ہوا. اللہ اکبر. تو اس سے پتا چلا کہ عشق کتنا اہم ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دنیا کا ہر انسان, ہر مسلمان, اس کو یہی ہے, وہ شوق بھی ہے, ذوق بھی ہے, کہتا بھی ہے, آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. لیکن عشق کی 3 علامتیں قرار دی گئی ہیں. عشق رسول کی 3 علامتیں. نمبر 1 کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. اسی عنوان پر کل گفتگو تھی کہ کثرت سے ذکر رسول ہونا چاہیے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں اللہ پاک نے جتنے انبیاء کا ذکر فرمایا, سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا کیا گیا ہے تو وہ سید الانبیاء کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ خود ذاکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ خود ان کا ذکر کرتا ہے. جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا, حوران جنت کی پیشانیوں پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا, عرش اعظم پر اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا. کثرت سے ذکر کیا, انبیاء نے ان کا ذکر کیا, اور اہل محبت ہمیشہ ان کا ذکر کرتے رہے. اور واللہ ایک خاص بات, جیسے قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن جتنا پڑھو, اگر ایمان ہے, ایمان کی قید لگا رہے ہیں, اگر ایمان ہے تو قرآن جتنا پڑھو گے ہر مرتبہ اس کا لطف آپ کو بڑھتا چلا جائے گا. قرآن پڑھنے سے اور سننے سے کبھی بوریت نہیں ہوتی. قرآن پڑھتے جائیے, لطف بڑھتا جائے گا, لذت بڑھتی جائے گی. بعین ہی قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ قرآن پڑھو تو بوریت نہیں ہوتی. صاحب قرآن کے ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاتا ہے تو ایمان والوں کو بوریت نہیں ہوتی, ہر مرتبہ ایک نئی لذت نصیب ہوتی ہے. بلکہ کہنے والوں نے کہا ان کا ذکر مشک کی طرح ہے, جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی, جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو بڑھتی جائے گی. تو پہلی علامت عشق کی یہ ہے کہ ان کا ذکر کثرت سے کیا جائے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے ضمیر سے پوچھیں, اپنے آپ میں ڈوب کر پوچھیں کہ عشق رسول کا دعویٰ تو ہے, ہم لوگوں کی غیبتیں تو کرتے ہیں, چگلیاں تو کرتے ہیں, گالیاں تو دیتے ہیں, برائیاں تو کرتے ہیں, زبان کا مس یوز تو کرتے ہیں, کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں؟ واللہ اگر پوری امت ذکر مصطفیٰ کی طرف لگ جائے تو امت کے 90% مسائل, جھگڑے, فساد, اختلافات یہ سب ختم ہو جائیں. لیکن حالت یہ ہے ہر بندہ کسی نہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول کا ذکر کثرت سے کیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے, اور اس پر تفصیلی گفتگو کل ہو چکی. یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی یہ ہے کہ جس سے محبت اور عشق ہوتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے. عشق کی دوسری علامت ہے تعظیم کرنا, احترام کرنا. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ عشق ہو اور تعظیم نہ ہو, عشق ہو اور احترام نہ ہو. اسی لیے صحابہ کرام جتنی تعظیم اللہ کے رسول کی کرتے تھے اتنی تعظیم کا تصور آپ کہیں نہیں کر سکتے. مشہور بات ہے, کافر بھی دیکھتے تو ان کی تعظیم رسالت پر حیران ہو جاتے, کفار کو بھی حیرانی ہوتی کتنی تعظیم کرتے. حضرت عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے, حدیبیہ کا موقع ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کم و بیش 1500 اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آپ کو کعبے کا طواف نہیں کرنے دیں گے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، وہاں رک گئے۔ ادھر یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جائیں گے نہیں جائیں گے، جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے۔ اس میں مکے کے مشرکین نے ابن مسعود کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فوج کا اور حضور کے اصحاب کا، فوج تو تھی نہیں، وہ تو عمرہ کے لیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے فوج کا نام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تو انہوں نے کتنی فوج جمع کی، کتنی طاقت جمع کی، کتنی قوت جمع کی، کیا اکٹھا کیا انہوں نے۔ اور وہ ابن مسعود ثقفی چونکہ بڑا ذہین اور دانشمند انسان تھا، اور کیسر و کسرا یعنی ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار میں وہ سفارت کر چکے تھے، ایمان تو نہیں لائے تھے، تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ارد گرد اصحاب تھے ان کے جائزے کے لیے گئے۔ تو جس وقت وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کے منظر کو انہوں نے دیکھا کہ وضو کیا جا رہا ہے، اور اصحاب رسول چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام جو وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی اصحاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ لعاب مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ ناک شریف سے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناک کے اقدس کو، بینی مبارکہ کو پانی چھو کر زمین کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی زمین پر گرنے کے لیے نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اور جس کو پانی نہیں ملتا وہ ہاتھ سے ہاتھ کو مس کر کے اس طریق کو حاصل کرتا ہے اور سینے پہ، چہرے پہ، آنکھوں سے ملتا ہے۔ یہ دیوانگی دیکھی تو ابن مسعود جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس، مکے والوں کے پاس، مکے والوں محمد عربی سے ٹکرانے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ میں ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جا کر تمہاری سفارتکاری کے کام انجام دے چکا ہوں۔ میں نے کسی بادشاہ کی، اس کے ماننے والوں کو اتنی تعظیم اور احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ اصحاب محمد الرسول اللہ کی تعظیم، تکریم اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یوں کہہ لے، تاریخ میں آتا ہے اس نے کہا کہ فرزانوں سے اور فوجیوں سے اور طاقتوروں سے ٹکرانا آسان ہے، مگر دیوانوں سے ٹکرانا آسان نہیں ہے۔ اگر تم ان سے ٹکراؤ گے تو خاک میں مل جاؤ گے، کیونکہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو جب زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ قوم اپنے نبی کے خون کو زمین پہ گرتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی تعظیم اور احترام کی بنیاد پر، اللہ اکبر۔ اور وہ ابن مسعود نے یہ بیان کیا کہ تم ان سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے احترام صحابہ کا یہ تھا۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث آپ کے ذہنوں سے وہ ابھی اوجل نہیں ہوئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کی سماعتوں سے ضرور وہ قریب ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر صلح کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ دو قبیلوں کے اندر صلح کا معاملہ تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد میں کچھ تاخیر ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام تاخیر سے آئے تو اس سے پہلے حضرت سیدنا بلال نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں کیا اقامت کہہ دوں تاکہ نماز ہو جائے۔ صحابہ موجود تھے، سب نے صدیق اکبر کو اپنا امام بنایا۔ صدیق اکبر مصلی پر گئے، ادھر صدیق اکبر مصلی پر گئے، چونکہ صلح کرانے حضور تشریف لے گئے تھے، واپسی میں کتنا وقت لگے گا، ٹائم کتنا لگے گا، موبائل کا دور تو تھا نہیں، واٹس ایپ کا دور تو تھا نہیں کہ بہت جلدی کسی سے رابطہ کر دیا جاتا، آنے جانے میں وقت درکار تھا۔ تو صحابہ کو یہ تردد ہوا کب تشریف لائیں گے، نماز کا وقت تھا اور سیدنا صدیق اکبر موجود تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات کہہ چکے تھے صحابہ سے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے تو میرا انتظار نہیں کرنا بلکہ نماز پڑھا دیا کرنا۔ حضور علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ بہت سارے لوگ کبھی کبھی ہم لوگوں کے لیے انتظار کرتے ہیں، میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے میرا انتظار نہیں کرنا تو پھر ہمارے لیے آپ لوگ انتظار کیوں کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا انتظار کے لیے، آپ لوگ ہمارا اگر کوئی وہاں امامت کے قابل شخص موجود ہے تو پھر کسی کا انتظار نہ کیا جائے، اس لیے کہ نماز ہے،
یہ کتنی فکر کی بات ہے، یہ کتنی سوچ کی بات ہے، یہ کس قدر عبرت کی بات ہے کہ جانے نماز امت کی تعلیم کے لیے خود فرما رہے ہیں کہ نماز کا وقت تو میرا انتظار نہ کیا کرو، نماز پڑھا لیا کرو۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام کے صحابی، اور چونکہ صدیق اکبر تھے، سید الصحابہ تھے، امام الصحابہ تھے، خلیفہ بلا فصل بننے والے تھے، رسول اللہ کے وزیر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور صف میں جو ہے وہ آپ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو چکی تھی۔ توجہ کریں، یہ روایت سیاح کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، اس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ آج کی تاریخ میں بڑے سے بڑا مفتی، غوث، قطب، ابدال، کوئی بڑا پیر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی شیخ الشیوخ ہو، کوئی استاذ العلماء ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، کوچ ہو، یعنی جتنے ٹائٹل آپ کسی کو علم و تقوی پرہیزگاری کے دے سکتے ہیں، اگر وہ آ جائے حالت نماز میں تو اس کا احترام ہمیں نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم قوموا للہ قانتین، خدا کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب کوئی آئے تو ہم بیٹھے ہو قادہ کے اندر تو اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، کوئی سلام کرے جواب نہیں دیں گے، کوئی ہمیں بلائیں جائیں گے نہیں، اور اگر ہم نے اس میں سے کوئی کام کیا تو ہماری نماز پھر نہیں رہ جائے گی۔ یا تو نماز بچائیے یا تو پھر کسی کی تعظیم کا اور احترام بچائیے۔ تو یاد رکھے، نماز کو بچانے کے لیے آپ نے پھر سب کا احترام تجنا ہوگا، کیونکہ خدا کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اب سب بادشاہوں کا بادشاہ، سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ، سارے آقاؤں کا آقا، رب الارباب کی بارگاہ میں کھڑے۔ اب کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی ان پڑھ نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ اکبر، سب ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اللہ، لیکن سب کے لیے قانون الگ ہے، اور رب کے خلیفہ اعظم، رب کے نائب اکبر، رب کے محبوب حبیب کردگار مصطفیٰ جان رحمت کے لیے قانون الگ ہے۔ مالیگاؤں، دلی والے، ممبئی والے اگر 1400 سال کے بعد احترام رسول کی بات کرتے تو شاید لوگوں کے کانوں پر جوں نہ رینگتی، لیکن جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جنہوں نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا، انسانی شکل میں حضرت جبریل کی جنہوں نے زیارتیں کی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جبریل نے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر کے صحابہ کو سوال کرنے کا شعور بتایا، یہ ساری چیزیں جنہوں نے ماتے کی آنکھوں سے دیکھی، جب انہوں نے دیکھا توحید، انہوں نے اللہ کو دیکھنے والے رسول سے سیکھی، جب انہوں نے دیکھا نماز کے صف میں اللہ کے رسول کھڑے ہیں تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ حضور پیچھے کھڑے ہو اور نماز ہو رہی ہو، تو صحابہ کرام نے یہ کیا، یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ اس طرح مارا، یوں ہاتھ میں ہاتھ۔ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد نبوی شریف اللہ کا گھر ہے، اور اس میں صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب قیامت تک امتیوں میں ایسا امام کسی کو نصیب نہ ہوگا جو امام امتیوں میں امتیوں کو نصیب ہوا۔ اللہ اکبر، یعنی صدیق اکبر امتی ہے اور امت کو نصیب ہوئے کیسا امام جس کی صحابیت کا اعلان قرآن کہتا ہے ان کے غار میں ہونے کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن صحابہ کی تعظیم تھی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، اور پھر جب اگلے کو پتا چلا تو اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، پھر اگلے کو پتا چلا تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا، حتیٰ کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارتے رہے، صفوں میں جگہ بنتی گئی، حضور آگے تشریف لے گئے، حتیٰ کہ صدیق اکبر کی پشت کے قریب حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اور جب صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، یہ تو مقتدی تھے جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ مار کر اللہ کے رسول کی آمد کی خبر دی، لیکن جب امام کے پاس سید الائمہ پہنچے، سید الانبیاء پہنچے، تو اس وقت صدیق اکبر عین حالت نماز میں پیچھے کی طرف آنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا وہیں رکو، وہیں کھڑے رہو، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا کر وہیں کھڑے کھڑے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضور نے کہا رکو، توجہ کریں، فرمایا رکو، وہ رک گئے، رکنے کے بعد ہاتھ اٹھایا لیکن پھر پیچھے آ گئے، یعنی آپ نے کہا رکو، فرما برداری بھی ہو گئی، فرما برداری بھی ہو گئی، رک گئے، اور پھر اس کے بعد پیچھے آئے، اپنا ادب بھی ہو گیا۔ حضور نے پھر نماز مکمل کرائی، جب نماز پوری ہو گئی تو صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر، جب میں نے رکنے کو کہا تھا تو پھر تم کیوں نہ رکے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ مجھے امامت کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت کیا ہے
کہ اللہ کا رسول پیچھے کھڑا رہے اور ابو قحافہ کا بیٹا آگے کھڑا رہے، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ عین حالت نماز میں صحابہ کا حضور کی آمد کی۔ اب ایک بات کہوں، کسی کی آمد کی کسی کو اطلاع کریں گے تو ذہن نماز میں رہے گا یا اس شخصیت کی طرف رہے؟ کدھر رہے گا دماغ کدھر رہے گا؟ آپ اطلاع دے رہے ہیں کوئی آیا ہے، کدھر رہے گا دماغ؟ توجہ فرمائیں۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ بخاری کی کسی بھی شرح کو اٹھا کے دیکھ لے، نماز گئی، نماز ٹوٹی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوروں کے لیے یہ کرتے تو پتہ نہیں نماز کا کیا ہوتا، وہ فتویٰ تو مفتیان کرام کے ذمے ہے کہ کیا ہوتا، لیکن جانے نماز کے لیے جب نماز میں اطلاع ہو رہی ہے تو عبادت بھی ہو رہی ہے اور معراج عشق بھی ہو رہی ہے۔ یہ احترام تھا صحابہ کرام کا۔ آج امت سے احترام گیا، تعظیم گئی، امت احترام سے کوسوں دور ہوئی، اس لیے امت ٹکڑوں میں بٹی، فرقوں میں بٹی، اختلافات کا شکار ہوئی۔ امت کو پھر سے اصحاب کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے، اسلاف کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اسلاف کا طرز نظر کیا تھا، انداز کیا تھا، تعظیم۔ یہ تو صحابہ کے متعلق آپ نے سنا، اور بھی بے شمار واقعات ہیں، اگر میں اس کو دہراؤں گا تو شاید آپ نے جو سنا ہے وہی آپ کے ذہن میں ریپیٹ ہوں گے، مشہور ہے۔ چلیے میں اس کو دہراتا نہیں، صرف اشارہ دیتا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ مولائے کائنات کے زانوؤں پہ سر رکھ کر، ابھی مولانا شعر پڑھے تھے، بڑا خوبصورت سا شعر تھا کہ اگر میں مولا علی کا آنسو ہوتا تو ان کے رخسار پر چمٹ جاتا، ہے نا؟ یہ اچھا پڑھا۔ کسی دیوانے نے بھی اس پر، اس زمین پر کچھ کہا۔ ایک دیوانہ اس پر کہتا ہے کہ مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ تمنا اچھی ہے کہ اگر میں ان کے دور میں سرما بن کر کے پیدا ہوتا اور ان کی سرما دانی تک پہنچ جاتا تو اسی سے وہ مجھے آنکھوں میں رکھ لیتے۔ تو کہہ رہا ہے لکھنے والا، تمنا کر رہا ہے، کوئی پاگل ہی ہوگا، دیوانہ ہی ہوگا، اللہ اس کی دیوانگی قبول کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ اور اس سے پھر بہت اچھی بات، پھر اس تخیلات کی معراج ہے، پھر اس نے کہا ہے کاش دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ جب غسل فرماتے یا وضو فرماتے یا گھر کے باہر نکلنا ہوتا تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضور علیہ السلام زلفوں کو سنوارتے اور داڑھی شریف میں کنگھی کرتے۔ تو اس کا تصور کرتے ہوئے کہنے والے نے کہا ہے کہ دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا۔ مجھ پہ چلتے وہ، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، راستہ ان کا بن گیا ہوتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، راستہ ان کا بن گیا ہوتا۔ اور اس طرح کی بہت سی تمنائیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اب صرف تمنائیں ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ دور تو چلا گیا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا غلامی کی، اونٹ کے پیچھے پیچھے چلے، قصوہ کے پیچھے پیچھے دوڑے، مر گئے، انتقال کر گئے تو ان کے جنازے پہ حضور آ کر کھڑے ہوئے، جنازے پہ نہ آ سکے تو قبر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ مقدر والے تھے، مقدر کے دھنی تھے، انہی کو اصحاب کہا جاتا، وہ حضور کے صحابہ۔ اسی لیے جب صحابہ کے لیے کوئی زبان کھولے تو پھر وہ اپنی حیثیت دیکھ کر، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، پتا چلا کہ پوری زندگی کبھی بیچارہ فجر کی نماز کو مسجد گیا ہی نہیں، اور وہ ان صحابہ پر ٹپنی کر رہا ہے، ان پر اعتراض کر رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا۔ جن لوگوں کو وضو کرنے کی سنتیں نہیں پتہ ہے وہ صحابہ پہ کی زندگی پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے۔ اور جناب کا حال یہ ہے کہ اگر سردی اور گرمی کی استنجا کی الگ الگ سنتیں پوچھ لی جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ بتا سکیں۔ لوگوں کا حال یہ، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ سردی میں الگ سنتیں استنجا کی اور گرمی میں الگ ہیں۔ ہاں اگر ڈھیلے کا استعمال ہوگا تو گرمی میں الگ ہیں، سردی میں الگ ہیں۔ شاید اسی کو سن کر کے لوگ حیران رہتے ہیں، اور وہ طبقہ اصحاب کے اوپر گفتگو کرتا ہے جو ابن کثیر اور
ابن کثیر کا نام بھی صحیح طور پہ نہیں لے، اگر اس سے پوچھ لیا جائے ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے تو شاید وہ نہ بتا سکے. یہ حالات ہیں لوگوں کے، لیکن ان پہ ڈسکس ہو رہی ہے جنہوں نے تن من دھن سب رسول اللہ پہ قربان کیا ہے. لیکن الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا انداز یہ ہے، ہم اہل بیت سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں اور اصحاب رسول سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ آفتاب نبوت جو سورج ہے ان کے ارد گرد دو لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، ایک گھر کے باہر گھوم رہے ہیں. جو گھر کے اندر طواف کر رہے ہیں آفتاب رسالت کا ان کو اہل البیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں. اور دونوں کو نسبت حاصل ہے، اور اتنی مضبوط ترین نسبت حاصل ہے کہ اب قیامت تک یہ نسبت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. آل اور اصحاب پہ مثال ہے اہل سنت کا یہ بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. تو تعظیم دیکھیں مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے زانوں پر سر رکھ کر اللہ کے رسول سو رہے ہیں. مشہور روایت علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا اس کو، اسی طرح امام سیوطی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا کثرت کے ساتھ، امام یوسف نبہانی نے لکھا کثرت کے ساتھ بیان ہوئے. ٹھیک، اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا. کتنے لوگوں نے سنے ہاتھ اٹھائے تو مجھے اندازہ ہو، تو پھر میں صرف اشارہ. اچھا، اس کا مطلب اکثر لوگوں نے نہیں سنا. مجھے تو حسن ظن تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ ہیں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، آج سنا ہوگا. چلے میں عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ تیسرا پوائنٹ پھر رہ جائے گا، ٹائم تو ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چلیے بیان کرتے ہیں. اگر نہیں سنا ہے ایسا، اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، میں کوئی ہنس نہیں رہا ہوں، لیکن بہت سی علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ایسا ہوتا ہے پورے انسان پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کوئی بہت آسان سی روایت بھی نظروں سے نہیں گزر پاتی. چلیے میں عرض کرتا ہوں، اشارہ دینے کی وجہ اس کو بیان ہی کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. ایک مقام مدینہ منورہ کے قریب، اس کو مقام صحبہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ سفر میں آرام کرتے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے مانڈیاں تھی. مالیگاؤں کی زبان مانڈی سمجھتے ہیں؟ ہاں. میں اکثر جب گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جس شہر میں ہوں اس شہر کے لوگوں کی اصطلاح کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں پیش. مقصد یہی ہے. زانو بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں اس کو مانڈی کہا جاتا ہے نا. گود بھی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں، زانو کہتے ہیں. چند خوش نصیب گود اور زانو ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان گود میں سر رکھ کر آرام کیا ہے. چلیں اس پر بھی آپ کچھ سن لیں تاکہ آپ کو آگے کام آئے، آپ کی نسلوں کو کام آئے جو بچے ہیں. چند گود ہیں جس میں حضور نے آرام کیا ہے سر رکھ کر. ایک گود ہے سیدہ آمینہ کی، اس میں حضور کا سر رہا ہے. ایک گود ہے حضرت عبد المطلب کی. ایک گود ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی. ایک گود ہے حضرت ابو طالب کی. ایک گود ہے حضرت وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اور وہ ابو لہب کی کنیز تھی جن کا نام سویبہ ہے. ایک ان کی گود ہے. اس کے بعد 5 عورتیں ہیں جن کا نام بالاتفاق ہر ایک کا نام عاتقہ 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 عاتقہ، یعنی وہ 5 عاتقہ نام کی خواتین ہیں. ان کی گود میں بھی دیکھیں کتنی گود میں حضور لیٹے ہیں، کتنی گود میں رہے، وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اگر اب آپ کے ذہن میں رہے تو میں اب جلدی جلدی پڑھتا جاتا ہوں. سیدہ آمینہ کی گود، حضرت عبد المطلب کی گود، حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کی امی ہے. حضور کہتے تھے یہ میری چچی نہیں ہے صرف، یہ میری ماں ہے. حضور نے ان کو اپنی ماں کہا ہے. تو ان کی گود حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، ان کی گود. حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ دوسرے چچا ہے، ان کی گود. اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ کی گود، حلیمہ کے شوہر حارث کی گود، حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کی گود. ٹھیک، یہ ساری وہ 5 خواتین عاتقہ عاتقہ عاتقہ، وہ ساری وہ خواتین ان کی گود. ان کی گود کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کنویں سے نہا کر جا رہی تھی اور حلیمہ حضور کو لے کر جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ ہماری گود میں آتا. بس اتنا سننا تھا. تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جس نے جو مانگا کبھی نہ نہیں کیا.
حالانکہ ابھی بچپنا ہے، معصوم بچپنا ہے، اور بچپنا بھی ایسا بچپنا ہے کہ ابھی چند دن کی عمر ہے، لیکن بس ان کی زبان سے نکلا کاش یہ بچہ ہماری گود میں آتا، تو حضور علیہ السلام نے حلیمہ کی گود سے مچلنا شروع کیا۔ حلیمہ کو یوں لگا میری گود سے نکل کے وہاں جانا چاہتے، حلیمہ نے سواری روکی، ان کی گود میں دیا، اور جن کی گود میں اللہ کے رسول پہنچے اللہ نے اس کے سینے میں دودھ جاری کر دیا۔ ان خواتین کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف نصیب ہو گیا، تو ان کی گود میں بھی حضور تشریف لے گئے، اور وہ سب کے سب ایمان لائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھی، بہرحال جتنی بھی تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں بھی آرام کیا، حالانکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ تھی، لیکن ان کی گود ہی میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، بلکہ ان کو تو یہ شرف حاصل ہے، سب کی گود میں سر رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ ان کے زانوں پر ان کی گود میں حضور کا سر تھا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق ان کے والد صدیق اکبر، ان کی گود میں بھی حضور نے سر رکھ کر کے آرام فرمایا، اسی طرح مولا علی کے گود میں بھی سر رکھ کے حضور نے آرام فرمایا۔ یہ میں نے پیش کر دیا، اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہو تو یہ حتمی فہرست نہیں ہے، اس لیے کہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور اس میں مزید ناموں کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بہت مخصوص ہی لوگ ہیں جن کی گود میں اللہ کے رسول نے سر رکھا ہے۔ ٹھیک، تو ان میں سے ایک مولا علی بھی۔ مقام صحبہ پر حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں، حضور کی عصر ہو چکی ہے، مولا علی کی عصر ابھی باقی ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو۔ بالآخر مولا علی نے یہ کیا کہ حضور کی نیند کی پرواہ کی، احترام کی، نیند میں خلل نہ آئے، اور سورج غروب گویا کہ کہتے ہوئے ہوتا چلا گیا، سورج یعنی کہ پیغام دیتا رہا، ہر چند لمحوں کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنی طرف مدھم مدھم روشنی سے توجہ دلاتا رہا، علی پڑھ لو نماز، میں کسی کے لیے نہ رکتا ہوں نہ رکا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں رکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار ہے، بلکہ امام غزالی کے استاد نے کہا وقت وہ 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ جس نے وقت کو پہ کنٹرول نہیں کیا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، لیکن علی کے لیے بھی وقت یہی کہہ رہا تھا، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ علی مرتضیٰ کے لیے 2 مقام تھے، ایک نماز اور ایک جانے نماز، ایک عبادت ایک جانے عبادت۔ اور حضور علیہ السلام سونے، توجہ کریں، نیند میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے اور زانو ہے مولا علی کے۔ بالآخر یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، علی مرتضیٰ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ نماز گئی، فطری طور پر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس سے مومن کی شان پتہ چلتی ہے، عاشق رسول کی شان پتہ چلتی ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہونے پہ ہم روئے ہیں، برسوں سے فجر نہیں پڑھ رہے، کبھی رونا نہیں آیا۔ سوچو ذرا، کچھ لوگوں کا تو جمعہ بھی چلا جاتا ہے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں، کچھ لوگ اس میں ہنستے ہیں۔ موبائل گم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، حتیٰ کہ یہ میری مائیں اور بہنیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف شاید پیچھے بیٹھی ہے، بکری کا بچہ گم ہو جائے نا تو یہ ایسے روتی ہے جیسے میت ہو گئی۔ بکری کا بچہ گم ہونے پہ رویا، نماز ترک ہونے پہ کبھی رویا؟ اور بکری کا بچہ تمہاری قبروں میں آئے گا، بتائیں تو صحیح، کس سے دل لگایا؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ سمدن مر جائے تو ساری زندگی لڑتی رہی، اس کی موت پہ رویا، لیکن کبھی نماز چھوٹنے پہ آنسو نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، یعنی ہم دین سے کتنے دور ہوئے، ٹھیکیدار بنے دین کے، دین کہاں ہے؟ زندگی میں دین کہاں ہے؟ دیکھو جس علی کو رسول اللہ نے کل ایمان فرمایا، کل ایمان جس کو فرمایا، اور جس کے خاندان کو دیکھو، بھائی نبیوں کا سردار، بیوی جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، خود ولیوں کا سردار۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے نماز جانے سے؟ کہ نماز جانے سے جنت چلی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں علی مرتضیٰ تو وہ ہستی کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک علی کسی کو چٹھی نہ دے وہ پلسرات سے صحیح سلامت گزر کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کی چٹھی لوگوں کو جنت تک
پہنچائے گی. اس علی کو رونا کیوں آیا؟ وہ بھی سفر میں نماز جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے اور اس حالت میں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ باہوں میں آرام کر رہے, گود میں آرام کر رہے, زانوں میں بے آرام فرما رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر نماز قربان کی. لیکن آنکھ میں آنسو آئے تو پتا چلا او جنت کے سوداگروں, یہاں جنت سے بھی کسی بڑی چیز کی طلب ہے, جنت سے بھی اہم کسی چیز کی طلب ہے. آپ کہیں گے کہ جنت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہم نے کہا ہاں واللہ, مولا علی خود فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے قیامت میں اختیار دے کہ میں جنت میں جاؤں یا نماز پڑھوں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا, میں نماز پڑھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں علی کی خوشی ہے اور نماز میں رب علی کی خوشی ہے, علی کے خدا کی خوشی ہے. تو ہم اپنی خوشی پر اپنے مولا کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں. یہ ہے نماز کی اہمیت. یہ مولا علی رو پڑے, لیکن یاد رکھنا جب آنسو نکلتے ہیں تو کسی کی آنسو داڑھی سے زمین پر ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے, کسی کے آنسو کپڑے میں خشک ہو جاتے, کسی کے آنسو کسی کی آستین میں جذب ہو جاتے ہیں, کسی کے آنسو کسی کے رومال میں جذب ہو جاتے ہیں. علی تمہارا مقدر کیا مقدر ہے کہ محبت نماز میں آنسو نکلتے ہیں, اطاعت رسول میں ہیں. بتا رہے ہیں کہ نماز سے بڑھ کر علی نے جس کو اہمیت دی ہے وہ تعظیم رسالت ہے. اس لیے کہ جب دو فرائض آمنے سامنے ہو جائیں, جب دو فرائض آمنے سامنے ہو جائیں تو جو بڑا فرض ہے اس کو اہمیت دی جائے گی اور جو اس کے بعد ہے اس کو ترک کر دیا جائے گا. یہی ہے دو فرائض. مثال کے طور پر دو فرائض ہیں, بڑے کو چنا جاتا ہے چھوٹے کو نہیں. آپ سمجھانے کے صرف ملانے کے لیے نہیں. اگر کسی عورت کی کو بچے کی ولادت ہو رہی ہو, دونوں میں سے کسی ایک جان کو بچانا ہے, ڈاکٹر کہے گا یا بچے کو بچاؤ یا ماں کو, کس کو ترجیح دیں گے؟ چھوٹی قربان کر کے بڑی جان بچائی جائے. یہی تو طریقہ ہے. تو ایک طرف نماز ہے, جانے نماز ہے. مولا علی نے نین رسول پہ نماز قربان کی, لیکن آنسو آئے تو نماز سے محبت اتنی تھی, پیار اتنا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ کے ماننے والوں, صرف کڑا پہننا یہ علی کی محبت نہیں ہے. لوگ کڑے پہن کے گھومتے ہم علی والے ہیں, لوگ ناڑے پہن کے گھومتے ہیں علی والے. ناڑے اور کڑے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا, نماز سے علی والا ہوتا ہے. مسجدیں بھی ران کرتی ہو علی والے بنتے. کچھ لوگوں کو شوق ہے سینہ پیٹنے کا, کچھ لوگوں کو شوق ہے ماتم کا, اس سے ہم علی والے ہو جائیں. سینہ پیٹنے سے, کپڑے کالے پہننے سے علی والا کوئی نہیں ہوتا. دل نور ایمان سے منور کرنے سے کوئی علی